نحمد ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مسلمانوں، جہاں جہاں سے بھی سن رہے ہیں، میری طرف سے آپ کو بے حد سلام۔ اور آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی ضروری ایک ٹاپک ہے، جس کی ہیڈنگ ہے کہ کشمیر کا کردار، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ السلام اور غزوہ ہند کے دور کے اندر، ان کی حکومت کے اندر۔ تو آج آپ کے سامنے میں نسائی شریف کی حدیث پیش کرتا چلوں، کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 91، جو کہ انگلش ٹرانسلیشن میں اور ٹیکسٹ کے اندر ڈیفرنٹ ریفرنس کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایک حسن حدیث ہے جسے گڈ کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے، اور یہ واحد حدیث ہے یا کچھ بہت کم حدیثوں میں سے ہے جس کے اوپر جو ہے زیادہ لوگ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ضعیف حدیثیں ہیں جس میں امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ زیادہ نہیں ملتی، کیونکہ جو راوی ہیں، جو نریٹرز ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں اتنا زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں ہے، جو علماء کرام ہیں اور فقہاء ہیں ان کا، محدثین کا۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ جس کا نمبر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو گروہوں کو میری امت میں سے جو ہے بخش دیں گے قیامت کے دن، ان کو قیامت کا جو آگ ہے اس سے اللہ تعالیٰ وہ محفوظ فرما دیں گے۔ ایک گروہ وہ کہ جو غزوہ ہند کے اوپر جانے والا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا گروہ ہے، جو آخر میں ان کے ساتھ رہ جائے گا۔ یہ دو گروہ ہیں جن کے بارے میں بشارت ہمارے آقا دو عالم سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمائی، اور آج سے 1497 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا۔ تو یہ جو غزوہ ہند ہے، اس کا ضعیف حدیثوں میں صرف ذکر نہیں، یہ حسن حدیث کے اندر ذکر ہے، نسائی شریف کی جو ہے یہ حدیث ہے۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس میں کشمیر کا کیا کردار ہے۔ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، ان کی ایک سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی ایک سوچ کو درستگی دینے کے لیے، اور ان کو ایک رہنمائی دینے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی جا رہی ہے۔ کیونکہ میرے لحاظ سے، میرے نزدیک، جو میرا اپنا اوپینین ہے، میں ایک رائے رکھتا ہوں، لیکن جو رائے میں رکھتا ہوں وہ اسلام کی ضابطے کے مطابق اور اس کے جو ہے کمانڈ اور ارشادات کے مطابق رکھتا ہوں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ کشمیر کا بہت اہم کردار ہے غزوہ ہند کے اندر، اور میرا یہ ماننا ہے، جو کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن بہت سارا اس میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میری بات ٹھیک نکلے گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں اور انسان علم نہیں رکھتا۔ تو اس وجہ سے اس کے ساتھ میں کہتا چلوں کہ غزوہ ہند کے اندر کشمیر کا کیوں اہم کردار ہے، کیونکہ جتنی بھی زیادتیاں آج تک برداشت کی ہیں وہ کشمیریوں نے برداشت کی ہیں، اور اتنی زیادہ زیادتیاں برداشت کی ہیں کہ اس کے لیے الفاظ کا چناؤ کافی نہیں ہے۔ تو وہ جو زیادتیاں کشمیریوں اور مسلمان بہن بھائیوں نے برداشت کی ہیں، ان سے بہتر اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، ہمارے کشمیریوں نے۔ تو کشمیر کا کردار اتنا ضروری ہے کہ ہندوستان کے اوپر جو پہلا حملہ ہوگا مسلمانوں کی طرف سے، وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کشمیریوں کو کہتا چلوں کہ تمام پاکستانی، تمام امت مسلمہ، ہر ممالک سے، چاہے بنگالی ہوں، پاکستانی ہوں، برطانوی ہوں، امریکی ہوں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے برطانیہ کے اندر اور دنیا کے کونے کونوں میں سیلف ڈٹرمنیشن، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی آواز اٹھائی، لیکن اس کے ساتھ میں کہتا چلوں کہ میرا کیا ماننا ہے، جہاں تک میں یہ مانتا ہوں اور اس چیز کے اوپر ٹھوس دستخط کرتا ہوں اور اسٹمپ لگاتا ہوں کہ اس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے، حق خود ارادیت ملنا چاہیے، کہ ہر کشمیری خود یہ طے کر سکے کہ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیسے کرنا ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، کشمیری بہن بھائیوں، میں آپ کو صاف صاف بیان کر دوں، اور یہ اسلام کی روح سے میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے پیچھے چلیں، یا تو آپ وہ میری اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر میری اصلاح کرتے ہیں تو وہ دلیل کے ساتھ ہوگی، ایسے نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کا متن بتا دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو اور فرقے میں مت پڑو، ڈیوائیڈ میں نہ پڑو۔ یہ فرقو کا لفظ استعمال ہو عربی میں، اس کا مطلب ہے کہ تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تو اب سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کشمیری بہن بھائیوں، جتنے بھی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہمارے عزیز بہن بھائی ہیں، جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں ہماری سر آنکھوں کے اوپر، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی آیت صاف صاف آ جاتی ہے تو آپ کس کو چنیں گے؟ آپ اپنے جذبات کو چنیں گے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کو چنیں گے؟ تو مجھے
امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو چنیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ادھر کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے نہیں نکلے، لیکن ہم اس چیز کے اوپر اس کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کو دوزخ کی آگ سے ہم نے بچانا ہے انشاءاللہ. تو میرا یہ بیانیہ جس کے ساتھ رائٹ سیلف ڈٹرمنیشن کے رائٹ کے اوپر میں بات کرتا ہوں ہر ایک زمانے کے اندر، ہر ایک جگہ پر، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کشمیریوں سے کہ آج کے بعد آپ ایک کلمہ ایک کر لیں. وہ یہ ہے کہ ہم بنیں گے تو اسلامی امت بنیں گے. ہم پاکستان اور کشمیر جڑ کر ایک نظام کا نفاذ کریں گے جس نظام کے اندر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ آ سکیں، اور وہ آنے کے بعد جو ہے ہندوستان کے اوپر جو ہے فتح اور مسلمان غالب آ سکیں. تو یہ طریقہ ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے. لیکن کفر، دجالیت اور جو یہودیت ہے وہ مطلب کہ زائنزم جو ہے وہ آپ کو کس چیز کے اوپر آمادہ کرے گا؟ جو کہ ویسٹرن میڈیا ہے وہ آپ کو اس چیز کے اوپر آمادہ کرے گا کہ آپ الگ ہو جاؤ. لیکن بہت سارے مفکرین جو آج کل سیاسی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، جن میں وہ بھی کچھ یہ کہتے ہیں، اور میں نے ان کو اپنی زبان سے کہتے ہوئے سنا کہ جب دو قومیں ان کے اندر یہ تقسیم ہوئی ہوتی ہے اور تیسرا قابض ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ چلے جائیں. کہ اکیلے رہنے کے اندر حکمت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اتنے مضبوط نہیں ہوتے ایک قوم کی طرح، اور آپ جتنی دیر میں مضبوط ہوتے ہیں اتنی دیر میں آپ کو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اگر اس چیز کے اوپر میں یقین نہ کروں اور یہ کہوں کہ کشمیریوں کی آواز ہم بن رہے ہیں اور بنیں گے، اور وہ جو بھی اپنا فیصلہ کریں ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسلام کی روح کیا کہتی ہے؟ ہم نے یہ ماننا ہے. اسلام کی روح یہ کہتی ہے کہ آپ فرقے میں نہ پڑھو، آپ ڈویژن میں نہ پڑھو، آپ کشمیر کو کشمیر نہ کرو، پاکستان کو پاکستان نہ کہو. اب ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، یہ پاکستانی اسلامی ریاست ہے. لیکن اس کے اندر اب 6 ریاستیں بنانے، یہ 2 راستے بنے گا، کوئی فائدہ نہیں. اور یہ ممانعت ہے اس کے اوپر. الٹا پاکستان کا بننا بھی اسلام کے اندر یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا تو دیا ہے بالکل، لیکن بالکل بنایا شاید نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں حکم کیا کہ آپ پاکستان کے جھنڈے کو لے کے پوری دنیا میں گھومتے رہو اور یہ کہتے رہو کہ پاکستان جو ہے وہ بس پاکستان ہے، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے جھنڈے کو لے کے چلو، حکومت دین کی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے جو ہمارے لحاظ سے جھنڈا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جھنڈا ہے، جس کے نیچے کشمیری پاکستانی ایک جان اور ایک مٹھی ہیں اور ایک آواز ہے. اور اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ اس جھنڈے کو نہ توڑیں دین کے. آپ اپنے ہاتھوں میں کشمیر کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا مت اٹھائیں. آپ جب بھی جھنڈا اٹھائیں تو اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھائیں. ابھی فی الحال کے لیے میں آپ کو یہ تلقین کروں گا، اور یہ میری رائے بھی ہے اور میری آپ کے ساتھ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ پاکستان کے جھنڈے کے نیچے رہو، پاکستان کی حکومت کی سلسلے کو بہتری کی طرف لے کر جاؤ، پولیٹیکل افیلیشن اپنی کرو. ہم ہر میدان پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے، تاکہ ان کو وہ رائٹ مل سکے، کشمیر کو کشمیری ہی چلا سکیں. لیکن اس چیز میں پاکستان ملٹری کی اور پاکستان حکومت کی حمایت کرتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے ہاتھ میں اس لیے کشمیر کو بھی نہیں دے سکتے کہ بہت ہی امیچیورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کشمیری. اور یہ بات میری بہت سارے لوگوں کو دل پہ لگے گی. امیچیورٹی کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں دیکھو برطانیہ میں رہتا ہوں، میں ادھر کی سیاست اور حکومت کو دیکھتا رہتا ہوں. امیچیورٹی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا ابھی تک فیصلہ آپ لوگوں نے نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا، کنفیوژن کا شکار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ہندوستان کے ساتھ کوئی نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے رہیں گے، اسٹیٹ بنا کے رہیں گے. کچھ کشمیری کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس بیانی کو آپ درست کیجئے، آپ پاکستان کے ساتھ ہی مل کے چلیں، لیکن آپ اپنے حقوق جو ہیں، جس طرح ہر صوبہ اپنے حقوق لیتا ہے، ہر اسٹیٹ اپنی حقوق لیتی ہے، ہر علاقہ اپنے حقوق لیتا ہے. میری بات کو غلط مت سمجھیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسٹیٹ بنیں یا صوبہ بنیں، آپ کشمیر ہی رہیں. کشمیر کی ایک ثقافت ہے، جس طرح کشمیر ہے، اس میں کوئی رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر اپنے حقوقوں کو لازم بنائیں اور حقوق کے لیے آپ کھڑے ہوں، تاکہ انشاءاللہ پاکستان کی ادارے، جتنے بھی ادارے ہیں قانون سازی کے اور جتنے بھی سرحدوں کے دفاع کرنے والے ہیں، وہ سب انشاءاللہ آپ کو مل کے حقوق دیں. لیکن ان کو بھی ایک گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے دشمن کی گود میں نہیں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے صفائی کرنی ہے اور کشمیر کے اندر جو ہے کشمیریوں کو آواز دینی ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں. لیکن انشاءاللہ اگر فیصلہ اسلام کے مطابق ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر یہ فیصلہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگا تو سب سے پہلا بندہ آپ مجھے اپنے خلاف کھڑا پائیں گے انشاءاللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اللہ کا ہے اور یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیرو فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ للمکذبین، کہ ڈھونڈو، گھومو دنیا کے اوپر، جا کے دیکھو کہ ان کا حشر اللہ نے کیا کیا جو کہ جھوٹ بولا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے اندر گھومنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن پابندی کس نے لگائی ہے؟ برطانوی راج نے لگائی ہے، امریکی راج نے لگائی ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا تو اب آپ جا کے ٹریول کر سکو گے، آپ سفر کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اسلام کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے. یہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. اور یہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ نہیں ہوگا. تو اگر کشمیریوں نے کامیاب ہونا ہے اور اس گروہ میں سے بننا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید اور بشارت سنائی کہ وہ جنتی ہوگا کیونکہ دوزخ کی آگ اس کے اوپر منع کر دی جائے گی، پھر وہ گروہ وہی ہوگا جو امام مہدی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے. اور راستہ یہ ہے کہ امت کو جوڑ دینا، امت کو توڑنا نہیں.
اور جو بھی توڑنے والا کشمیری ہوگا یا پاکستانی، وہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو جوڑنے والا ہوگا، جو ان تمام ریاستوں کو، پاکستان اور کشمیر کو ایک کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر، تو وہ بندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کامیاب ہے، اور اس کے زیادہ کلیئرٹی دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہتا چلوں، ہر ایک کے جذبات کا کہ ہم قابل قدر ہیں، وہ ان کے جذبات، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ادارے کو اپنی اوقات سے اور اپنے دائرۂ عمل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جب تک آپ کا ضابطہ حیات دین اسلام کے اندر رہے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اگر آپ چلاکیاں کھیلیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم ادھر سے جو ہے ہندوستان کی فنڈنگ کھا لیں گے، ادھر سے جو ہے وہ پاکستان کے پیسے کھا لیں گے، بیچ میں ہم اپنا نظام کریں گے جس طرح ہم نے کرتا رہا۔ میں بھی ایک پہاڑی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ پہاڑی لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بس اپنی اپنی سیاست چمکانے کے چکروں میں لگے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ سارے پہاڑیوں کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، میں خود روزانہ ڈیل کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب تک یہ منافقت نکلے گی نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہمارا عمل مضبوط نہیں ہوگا، ہماری ایلیجنس، ہماری بیعت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، ہمارے آقا اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، تب تک ہم ترقی نہیں پا سکتے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام مہدی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی آپ کہنا چاہیں، ان کے گھوڑے جلد تیار ہوں گے، اور وہ ان جگہوں کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے جو تقسیم کے اندر ہوں گے، اور اس جگہ سے وہ ان مسلمانوں کو چنتے ہوئے چلے جائیں گے جو اللہ کے راہ سے کھڑے ہونے والے تیار ہیں۔ لیکن آپ ندامت کرتے ہوئے نہ ملو کہ جب ہماری امامت کی جو ہے ریلیاں نکلیں اور امام ہمارے سامنے آ جائیں، موجود ہو جائیں، تو آپ لوگ جو ہیں وہ شش و پنج میں، اور آپ لوگ اس فکر میں مبتلا ہوں کہ آپ کس راستے پہ کھڑے ہیں۔ آپ کو ہندو غاصب جو ہیں وہ اپنے جو انڈین اسٹیٹ ہے وہ اپنے اندر نہ ملا لے، اور پھر آپ انہی میں سے شامل ہو جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تمام مسلمان جتنے بھی کشمیر میں ہوں گے، چاہے وہ ادھر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں، وہ سارے امام مہدی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے تقسیم کر دیا، تو پھر پاکستان کے اندر جتنی انسٹیبلٹی آتی ہے ہندوستان کی طرف سے اور کشمیریوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے، اس ساروں کا ذمہ دار جو کشمیری ہوں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ غزوہ ہند کے اوپر مسلمانوں کو غالب فرمائیں گے، کہ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے میرے بہن بھائیوں کہ آپ اس آرمی میں شریک ہوگے کہ نہیں، کہ جس کے بارے میں آپ نے بشارت سنائی۔ اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہو تو آپ اتحاد کے ساتھ چلو، آپ پاکستان کے اداروں کو مضبوط بناؤ، آپ پاکستان کی حکومت کو مضبوط بناؤ، اس میں باشعور باصلاحیت جوانوں کو لے کر آؤ، تمام کشمیری مل کے پاکستان کو چلائیں، تمام پاکستانی مل کے کشمیر کو چلائیں، اور اس کے بعد یہ نعرہ ختم کر دیں کہ کشمیر کشمیر ہے، پاکستان پاکستان۔ آپ سب کہو کہ ہم ایک امت ہیں اور ہم ایک جسم ہیں، کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم ہے اور ایک جان ہے، کہ ایک حصے کو اگر سر کو درد ہوتا ہے تو پاؤں کو بھی درد ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو باقی جسم بھی جو ہے وہ درد کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سب سے یہ امید کرتا چلوں کہ کشمیر کی ایک نعرہ کشمیر کا لگائیں، کہ کشمیر کا اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ کوئی اور نعرے کو ہوا نہ دیں۔ جو بھی اس کے علاوہ اور نعروں کو ہوا دے گا، یا تو سیکولرزم کے نعرے کو ہوا دے گا، جو کہ ہے ہی کفر، سیکولرزم سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ تو یہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک مذہب کو آزادی دے دیتے ہیں ملک میں پنپنے کی، اور اس کا مطلب کیا ہوا، آزادی تو دے دیتے ہیں لیکن جو رائٹ سسٹم ہوتا ہے وہ اسلام کا نہیں ہوتا۔ سیکولرزم اس کو کہتے ہیں۔ میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ تمام مذاہب کو آزادی دو اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنے کی، لیکن رائٹ سسٹم اسلام اور اللہ کا ہو، جس کو خلافت کہتے ہیں، جس کو اسلامی ریاست کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ سیکولرزم کے ہم خلاف ہیں انشاءاللہ۔ جو مسلمان بچہ، بہن، بھائی دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ اس چیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سیکولرزم کے خلاف ہیں، کہ اسلام کا اللہ تعالیٰ بول بالا کرے گا اور انشاءاللہ کفر کا مقابلہ کرے گا۔ اور جہاں تک بات ہے نیشنلزم کی، ڈاکٹر اسرار احمد جیسے بڑے فقہاء علماء کہہ چکے ہیں اور دائی کہہ چکے ہیں کہ جو نیشنلزم ہے، جھنڈے کو اٹھا لینا، یہ کہہ دینا ہے ہماری ماں ہے، یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں، شرک کے قریب ہے، اور وہ تو شرک کہتے تھے۔ اور میں یہ بالکل کہوں گی، اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جھنڈا اٹھا لینا، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری مادری جو قوم ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا دین زیادہ ضروری نہیں، معاذ اللہ۔ تو آپ جو ہے اگر افغانستان کے لوگوں کی طرف نظر دوڑائیں تو وہ ترانے کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جھنڈا جو ہے اللہ تعالیٰ کا جھنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی جھنڈا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سجدے کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، اس کے نیچے میں سب کی قدر کرتا ہوں، ہر قصہ اٹھاؤں، بیٹھا ہوں، پڑھا ہوں، تو اس لیے میں سفید ٹوپی پہنتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم لوگ فرقوں سے دور ہوں۔ ہاں فرقے بنیں گے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لیکن ہم کس طرح رہ سکتے ہیں؟ ہم ان فرقوں کے اندر بھی اگر رہتے ہیں تو ہم دین اسلام کی اصلاح کے ساتھ اپنی اسلام کی جو ہے وہ پرورش کریں، اور اپنے دین کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ فرقہ واریت میں نہ پڑیں، اور اماموں کی قدر کریں، عزت کریں، اور جتنے بھی نیک لوگ آپ کو علم سکھانے والے ان کی قدر کریں۔ اور آخری دفعہ میں ایک اور دفعہ آپ کو یہ ریٹریٹ کرتا رہا ہوں، دوبارہ اس چیز کی یاد دہانی کراتا چلوں کہ اللہ گواہ ہے، اور میں آپ کو
کی ریکویسٹ کرتا ہوں، میری آپ سے یہ امید ہے کہ آپ لوگ کشمیر کے مسئلے کے اندر کشمیر کو توڑیں گے نہیں، کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ہی پنپنے دیں گے، اور انشاءاللہ کشمیر بہت اچھا کردار ادا کرے گا امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں، اور غزوہ ہند بالکل ہم اس کے دہانے پر ہیں، وہ ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ یہ بس وقت کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے کہ جب سب تمام مسلمان ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن تمام جو سائنز ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بس اب یہ وقت بھی جو ہے وہ دجال کی پیک کا وقت چل رہا ہے، تو اس وقت کسی بھی ٹائم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہو سکتا ہے، اور امید یہ ہے کہ تمام کشمیری اپنی جانوں اور اپنی مالوں کی حفاظت کریں، اور تمام کشمیری اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کہ اگر ایمان چلا گیا اور ہندوستان کی طرف جھکاؤ ہو گیا آپ کا، یا آپ نے ووٹ دے دی ایک ریاست کو الگ کرنے کے اوپر، تو اس میں نقصان تمام پاکستانیوں کا ہوگا، تمام امت کا ہوگا، یہ نقصان کشمیر اور پاکستان کا نہیں ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہوگا۔ تو آپ سے امید ہے کہ اپنے حقوق کی بات ضرور کریں، لیکن آپ ملک کو توڑنے کی بات نہ کریں، بلکہ ملک کو جوڑنے کی بات کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں تمام کشمیریوں کا مشکور ہوں، اور آپ سے امید ہے کہ آپ ایک سوال اور ایک چیز کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور ہمارے پیچھے چلیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ضرور غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے، مدد اللہ کی طرف سے، اور جیت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر آپ اپنی جتنی بھی کوشش کر لیں گے اللہ کے خلاف جانے کی، آپ کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی منزل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔